اور کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، یہ سخت ترین آیت ہے فرقہ واریت کے خلاف پورے قرآن میں۔ اچھا لوگوں میں تو مشہور ہو گئی ہے 103 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حالانکہ یہ جو 105 نمبر آیت ہے نا، 2 آیات آگے جا کے یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے روشن دلائل آنے کے بعد بھی فرقہ واریت اور تفرقہ ڈال دیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے بینات کے بعد تفرقہ ڈالا۔ اچھا بینات کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت۔ انبیاء کیا لے کے آتے ہیں؟ تعلیمات اللہ کی طرف سے امتوں کی طرف۔ تو امتوں کے پاس پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ کی تعلیمات آئیں ان کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک بھی دکھائی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کئی چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور کئی ہوں گے جو کالے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوگی ان پر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو ایسے لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے دنیا میں کفر کی روش، ناشکری کی روش اختیار کی۔ اچھا یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ ایمان لائے بعد میں وہ کافر ہو گئے، نہیں، یہاں لغت کا معنی کریں گے کہ بات ماننے اور سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کیا اس کے اوپر۔ علماء یہود نبی علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ان پہ ایمان رکھتے تھے۔ سورہ بقرہ میں آیا نا 89 نمبر آیت میں کہ اس نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ وسیلہ وہ پنجابی والا نہیں کہ اللہ کے حضور کہتے تھے کہ اس نبی کو جلدی بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں پہ غلبہ پائیں، اور جب یہ نبی آگے سب سے پہلے یہ منکر ہوگی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب کے علماء نے العلم قرآن آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب تک حضور آئے نہیں تھے تو حوالے دیتے تھے، جب حضور علیہ السلام آئے تو پہلے کافر وہ لوگ بنے۔ بدقسمتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، مانتے تھے کہ ہم آخری پیغمبر آنے والے ہیں لیکن کفر اختیار کیا، یہ ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج اگر رسول اللہ ہم میں آ جائے نا تو اکثریت کا حال یہی ہو جائے گا، حقیقت بات ہے، کیونکہ آپ کو جس نبی کا تعارف کروایا گیا وہ تو نبی وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھے۔ آپ کو یہ تعارف کروایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے یار تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، نہ تم گواہوں میں تھے، تو مجھے حاضر و ناظر کہاں سے تم نے بنا لیا؟ انہوں نے کہنا یہ وہ نبی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ان کو تو بتایا نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں ہے، جب نبی علیہ السلام چلیں گے سایہ ہوگا تو وہ کہیں گے یہ تو وہ نبی نہیں ہے، حالانکہ سایہ تھا۔ تو میں نے تو بہت بڑی پھکی ان کو دی ہے کہ یہ جو رسول اللہ کے بال لیے پھرتے ہو اور زیارت کروا کے پیسے بٹورتے ہو، ذرا اس کے اوپر ذرا 100 واٹ کا بلب روشن کرو، دیکھو ان بالوں کا سایہ ہے یا نہیں ہے، تو ادھر ہی چیک ہو جائے گا کہ سایہ تھا کہ نہیں۔ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو چونکہ آپ نے وہ چیزیں منسوب کی، اور یہی کچھ ہوا یہودیوں کے ساتھ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں آئے نا، ان کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماننا مشکل ہو گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یہ شریعت موسوی یوں نہیں یوں ہے، تو وہ ان کے ساتھ سینگ پھنساتے تھے، حالانکہ وہ تو پیغمبر ہے۔ تمہاری کیا اوقات ہے، تم نے تو دین آباء و اجداد سے ملا ہے، وہ تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں عیسیٰ، یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا اس کی بشارت پچھلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے۔
تو یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانیت کی تاریخ رہی ہے کہ جب تک پیغمبر آتا نہیں ہے نا تو سارے ایمان لا رہے ہوتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے نا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی انسٹنکٹ ہے، اور آپ دیکھ لیں آ کے چلا جائے کوئی، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب تک سامنے موجود ہوتا ہے نا اس کی وہ عزت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان کی حیثیت سے ہوتا ہے نا۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے نا یہ کیسا پیغمبر ہے، کافر کہتے تھے، بازاروں میں چلتا ہے، شادیاں کی ہوئی ہیں، کھاتا پیتا ہے، تو اور کیا کرے یار، اگر یہ کچھ نہیں کرے گا تو تم کہو گے یہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کو بنا کے بھیجا تو آپ کہتے ہیں فرشتوں میں سے پیغمبر کیوں نہیں آیا، کسی جگہ نہیں کھڑے ہوتے، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، تو آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا، تو کہیں تو ایک جگہ فکس کرنی پڑے گی نا۔ تو اس طرح کے اعتراضات یہاں پہ آپ دیکھ لیں، پولیٹیکل لیڈرز جب تک زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہ القابات دیتے ہیں، جیسے ہی وہ لیڈر مرتا ہے نا تو اس کے مخالفین بھی اس کے لیے وہ کلمات بول رہے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار ایڈا بڑا سرمایہ ایڈا امت تو اٹھ گیا۔ دیکھ لیں بے نظیر بھٹو کو پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سارے شہید نہیں کہہ رہے ہیں، تو جب تک وہ زندہ تھی تو کیا کہتے تھے، کیا کیا الفاظ، گندے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ وہ مکافات عمل ہو رہا ہے، جن لوگوں نے اس زمانے میں بے نظیر کے ساتھ وہ برا سلوک کیا ہے نا، باقی ہمارے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، آج انہی لوگوں کو مکافات عمل ہو رہا ہے، وہی کچھ ان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہی لوگ تھے جو ان کو غدار وطن کہا کرتے تھے، آج ان کو دوسرے لوگ غدار وطن کہہ رہے ہیں، اور جو آج کل گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں نا ان کی باری بھی آنے والی ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، تو مرتے ہی نہ انسان عزت والا ہو جاتا ہے، کیونکہ سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی الاسلام کی عزت اس وقت تک ہے ان سو کالڈ عاشقین کی، جب تک وہ سامنے نہ، جب وہ آئیں گے نا وہ تو کہیں گے یہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ مولا علی 5 سال تک کوفہ رہے ہیں، کتنے میلاد کے جلوسوں کی انہوں نے جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے۔ یہ ذرا بریلویوں سے پوچھیں نا، ایسے منہ کھول کے بیٹھ جائیں گے، ان کو بھی پتہ چلے گا یار یہ کیا پوچھ لیا ہے۔ تو سمپل سوال ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو ایک ادھر لگا تو ادھر لگا، بھائی جبرائیل لے کے آئے سن تو مولا علی نہیں پتہ لگا کہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو میں بھی کوفے دی اپنی مسجد باری جھنڈا لاواں۔ چلو لائٹنگ نہیں سی ہو سکتی، اس ٹائم لائٹنگ نہیں تھی، جھنڈے تو لگ سکتے تھے نا۔ حضرت علی تو خود رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کے جنگ بدر میں، احد میں آگے چلا کرتے تھے، تو آپ نے کتنے جھنڈے اٹھائے ہیں میلاد کے؟ کوفے کے 5 جلوس تو نکالے ہوں گے نا، 5 دفعہ تو ربیع الاول آیا ہوگا نا، ہے کر دیں گے۔ تو جب تک آپ کریٹیکل انالیسز نہیں کرتے نا لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج نبی الاسلام آ جائیں، انہوں نے کہنا یہ وہ ہے ہی نہیں پیغمبر، نہیں مانیں گے یہ۔ بہت امت کا جو حال ہو چکا ہے نا، پھر لوگ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کریں، کیا چھوڑا ہے آپ نے میٹھی بات کرنے کے لیے؟ میٹھی بات تو اس وقت ہو سکتی ہے جب نبی الاسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوں، سب حشاش بشاش چل رہے ہوں، سارے ایک نبی کی بات مان رہے ہوں، کوئی دوسری بات نہ کر رہا ہو، جو مسئلہ کنفلکٹ ہے جا کے رسول اللہ سے کہیں، رسول اللہ کہنے یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، تو بات مان لیں۔ یہ وہ دور ہے کہ اس میں یہ پاسبل ہے؟ اٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا ہے، نواں مسئلہ تو ہم دستا ہے، ہاں کدھر جائے بندہ؟ اور جب جا کے آپ کو بتاتے ہیں کتاب اللہ سنت میں لکھا ہوا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں۔ بھائی آپ نے سنا اس لیے نہیں ہے کہ نہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت پڑھی، نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھی۔ جب انہوں نے پڑھا نہیں تو انہوں نے سننا کی تسی سنانے لئی کوئی نہیں سی نا، یوٹیوب حافظہ اللہ ہی کوئی نہیں سی کہ تو سننا سی انہوں نے۔ یہ تو آج ہے نا کہ زمین نے اپنے خزانے اگل دیے، ورنہ ہماری بھی یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ دفن ہو جانی تھی۔ اتنے شہروں میں، ملکوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ ایک منڈا آیا جی، اور جی وہ کسی نے نہیں چھڑتا جی، ٹھیک ہے، یہ کچھ ہونا تھا؟ یہ منڈے نے بہت پہلے آ جانا سی، یوٹیوب ہوتی تھے، کئی منڈے آئے بیچارے ٹر گئے رو پٹ کے، کیونکہ ایک علاقے سے باہر نہیں تھی آواز نکلتی۔ آپ یہ جہاں پہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں، جب یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ ٹانگوں میں، بسوں میں لوگ لٹک کے جاتے تھے کہ جی فلاں گاؤں میں ایک مولوی آیا ہے، فلاں شہر دا بڑا اچھا بول رہا ہے، سننے کے لیے۔ اور وہ سال میں یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد ایک دفعہ ہی اس نے آنا ہوتا تھا، شاید پوری زندگی دوبارہ نہ آئے۔ لیکن آج تو آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا، آپ نیٹ چلائیں اور کہیں جی انجینئر صاحب کو ہم نے گھر بنانا ہے، ہم حاضر ہو جائیں گے، کیا ہوگا میں میرے آقا؟
یہ ہے برکت. یہ کہتے ہیں جناب پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے ہی کچھ ہونا تو تسی یہ کچھ بھی دیکھ لیندے.